حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے، یعنی آج کے دن ہر جگہ باہر زیادہ ہوتا ہے، یہ کشمیر سے باہر زیادہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ لوگ آج کے دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دیتے ہیں۔ اس میں یوں ہوا تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے حضرت امام جعفر صادق سے کہا کہ ان کی کوئی حاجت ہے، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی حاجت کو پورا کر دے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے اس آدمی کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا سے اس آدمی کی حاجت کو روا کیا، اس کی حاجت قبول ہوئی۔ جو اس کو اللہ سے کچھ مانگنا تھا اللہ نے دے دیا اس کو امام جعفر صادق کی دعا کے برکت سے۔ تو پھر یہ مشہور ہوا 22 رجب ہے، آج کیا ہے 22 رجب کو، پھر اس دن سے مشہور ہوا کہ لوگ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتے ہیں اور نیت یہ کرتے ہیں کہ اس کا ثواب جو ہے حضرت امام جعفر صادق کی روح مبارک کو پہنچے۔ کوئی ڈیٹ مقرر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ اس دن یہ واقعہ ہوا تھا تو لوگوں میں یہ آج کا دن 22 رجب کا دن مشہور ہوا ہے امام جعفر صادق کی نیاز کے اعتبار سے۔ تو اس دن لوگ کچھ بانٹتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بانٹتے ہیں، کچھ اور بانٹتے ہیں، اور ہم نے بھی سوچا آپ سے بڑھ کر ہمارے لیے عزیز اور پیارا کوئی نہیں، تو ہم آپ لوگوں میں ہی کوئی چیزیں بانٹے، اس کی نیت یہ کر کے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا تحفہ سمجھ کر کے آپ کے لیے۔ تو اس لیے آپ بھی یہاں پر جمع ہیں، ہم بھی یہاں پر جمع ہیں۔ اور دوسری بات یہ، میں ابھی سن رہا تھا، آپ کو اماموں کے نام سب کو یاد ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے امام ہیں، آپ مجھے سنائیں گے تو اچھا لگے گا۔ بسم اللہ۔ یہ اہل بیت اطہار کے سلسلے کے 12 امام ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری خطبے میں، انی تارکن ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی۔ لوگوں میں تم میں، رسول اللہ نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں اللہ کی طرف، لیکن میں اپنے پیچھے تم لوگوں کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک ہے اللہ کی کتاب جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، جس کو آپ یہاں پر درسگاہ میں بھی آہستہ آہستہ کر کے سیکھ رہے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ ہدایت کی کتاب ہے سب لوگوں کے لیے، اور فرمایا دوسری چیز بھی قرآن کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ کون ہے؟ اہل بیت میں سے اطرت میری اولاد ہیں جن کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور حضرت امام جعفر صادق انہی اہل بیت میں سے چھٹے امام ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ امام جعفر صادق اتنے بڑے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، مفسر تھے، بہت سارے علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ جو امام ابو حنیفہ کر کے جو حنفی مسلک کے بہت بڑے جو ہے عالم ہیں، امام ہیں، امام جعفر صادق ان کے بھی استاد رہے ہیں، امام شافعی کے استاد رہے ہیں، امام مالک کے استاد بھی رہے ہیں، بالواسطہ امام احمد بن حنبل کے استاد رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ امام جعفر صادق جو ہے مسائل میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ اور جو آپ سائنس میں پڑھتے ہیں نا، کیمسٹری پڑھتے ہیں، آگے پڑھیں گے سائنس میں آپ کیمسٹری، بڑے بچوں کو پتہ ہوگا بایولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے۔ امام جعفر صادق کو اس علم کیمیا میں، کیمسٹری میں بہت مہارت حاصل تھی، بلکہ مسلمانوں میں علم کیمیا کے موجد جو ہیں امام جعفر صادق سمجھے جاتے ہیں، اور انہی سے کیمسٹری کا علم، علم کیمیا کا علم مسلمانوں کے بہت بڑے سائنسدان اور فلسفی جابر بن حیان نے سیکھا۔ اور اس طریقے سے علم کیمیا، کیمسٹری کا علم جو آگے بڑھا، اسپین کے اندلس کے راستے سے پھر یورپ پہنچا، اور یورپ کے لوگوں نے اس پر پھر ریسرچز وغیرہ کی، اور یہ سائنسی علوم بھی جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خیرات ہیں۔ اور کیونکہ یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کی، اور ان کے بارے میں کہا ہی گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا، رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
اور آپ کے درسگاہ کا نام بھی کیا ہے؟ باب العلم، یعنی علم کا، یہ علم کا دروازہ کون ہے؟ حضرت علی۔ یہ کس کے علم کا دروازہ ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور اسی سلسلے میں آپ کو بھی یہاں جمع کیا ہے۔ یہاں پر ہمارے اور بھی دوست آپ کے مولوی صاحب ہیں، مولانا شہزاد صاحب ہیں، اور ہمارے ایک مہمان ہیں معراج صاحب ہیں، یہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں پر آتے رہتے ہیں، اور یہاں سے ان کا تبادلہ ہو گیا ہے سری نگر کے لیے۔ ہم آج کے دن پر ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی رہیں عزت سے رہیں، اور ان کے بچے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، سلامت رہے، اور آپ بھی سلامت رہیں، اور سب بچے سلامت رہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں گے، آپ کو یہ قلم دیں گے اور کچھ لایا ہے آپ کے لیے، پھر آپ گھر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ، چلو شاباش، بسم اللہ، یہ بس، اللہ، بسم اللہ۔ کس کو نہیں دیا؟